voice the aspirations and grievances of the people, offer our advice and suggestions, and also point out the acts of omission and commission of the government. سر اس کے ساتھ ساتھ محترم پینل اسپیکر صاحب میں یہ ضرور بات کہتے ہوئے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا، اور یہ بات میں ایوان کے توجہ میں لانا چاہتا ہوں اور اس ایوان کے ذریعے عوام کو بھی متوجہ کرتا ہوں اس بات پر کہ ریاست تلنگانہ کے مسلمانوں نے ان کو بھی جتایا ہے، ان کو بھی جتایا ہے، لیکن نہ انہوں نے ایک بھی مسلمان کو نہیں جتایا ہے، اور مسلمانوں کی نمائندگی کرنے والی جماعت کو ختم کرنے کے منصوبے وہ سازشیں بنائی گئیں، کوششیں کی گئیں، لیکن وہ سازشیں، وہ منصوبے، وہ خواب چکنا چور ہو گئے۔ ہم جہاں تھے وہیں ہیں اور وہیں رہیں گے، ہم میں کوئی کمی نہیں آئی۔ کبھی یہ یہاں سے یہاں آتے ہیں، کبھی وہ وہاں سے یہاں آتے ہیں، لیکن ہم جہاں تھے وہیں ہیں اور وہیں رہیں گے، اور بے باکی کے ساتھ، پوری دیانت کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ مسلمانوں کی نمائندگی کرتے رہیں گے۔ اور یہ بات اس لیے کہہ رہے ہیں کہ مسلمان ہندوستان کا دوسرے درجے کا شہری نہیں ہے، مسلمان کو بھی دستور ہند نے وہ برابر کا حق دیا گیا ہے، اور اس ایوان میں کھڑے رہ کر ہماری تاریخ ہے کہ ہم نے مسلمانوں کے لیے، پچھڑے ہوئے طبقات کے لیے، ایس سی ایس ٹیز کے حقوق کے لیے ہم نے جدوجہد کی ہے، اور آگے بھی ہم کرتے رہیں گے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ کانگریس کی حکومت پرانے شہر کو نظر انداز نہیں کرے گی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ پرانے شہر کی ترقی نئے شہر کے برابر ہوگی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آئی ٹی ٹاورز جو ہم نے منظوری حاصل کی تھی پرانے شہر کے لیے، وہ آئی ٹی ٹاورز کا کام جاری رہے گا۔ ہم یہ امید کرتے ہیں کہ پرانے شہر میں موسی کو صاف کر اور جہاں پہ سیوریج کا پانی ہے اس کو خوبصورت بنایا جائے گا، ڈیولپمنٹ آئے گا پرانے شہر میں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ برسا برس سے چار مینار پیڈسٹرائزیشن کا پروجیکٹ جو ایک کچھوے کی طرح آگے بڑھ رہا ہے اس کو تیزی کے ساتھ آپ مکمل کریں گے۔ ہم امید کرتے ہیں اور توقع کرتے ہیں کہ آپ پرانے شہر کو نئے شہر کے برابر ترقی دیں گے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اپنے وعدوں کو پورا کریں گے، اور ہم ایک مضبوط اور کنسٹرکٹیو اپوزیشن کا رول ضرور ہم ادا کرتے رہیں گے۔ ہم یہ بھی توقع کریں گے کہ آپ مائنورٹیز کے ایشوز جو ہیں، جیسا ایم ٹی ایف ہے، آر ٹی ایف ہے، یا پھر اوورسیز اسکالرشپ ہے، اس کے بہت سارے اماؤنٹس ڈیو ہیں، اس کو بھی آپ کلیئر کریں گے، اور مسلمان اور مائنورٹی بچے جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے اسکالرشپس ریلیز نہیں ہونے کی وجہ سے جو رکاوٹیں آ رہی ہیں، اس کو آپ دور کریں گے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ انیس الغربا کی عمارت جو تعمیر ہوئی ہے، اس انیس الغربا کی عمارت میں سرگرمیوں کا آغاز کریں گے، یتیم بچوں کو وہاں رکھیں گے اور ان کو موقع دیں گے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ایک مسلم ڈیلیگیشن کو بلا کر، آپ ان سے بیٹھ کر بات کر مدرسہ بورڈ جو دوسرے ریاستوں میں ہیں، اس طریقے سے آپ ان کو اعتماد میں لے کر، بھروسے میں لے کر، ان سے بات چیت کر ایک مدرسہ بورڈ کے ذریعے آپ ان کی مدد کریں گے۔ ہم یہ بھی امید کرتے ہیں کہ 17,000 ائمہ اور موذنوں کو آپ اچلیکاس کو جو پیسہ دیا جا رہا ہے ان کے برابر دیں گے۔ آپ کے مینیفیسٹو میں آپ نے کہا کہ 12,000 دیں گے، لیکن میں کہوں گا کہ حکومت کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، حکومت کا کوئی مذہب نہیں۔ جب اچلیکاس پجاریز کو آپ 25,000 دے رہے ہیں تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ مسلم ائمہ اور موذنوں کو بھی انہی کے برابر دیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ شادی مبارک کی اسکیم کو جو مجلس کے نمائندگی پر گرین چینل میں ڈالا گیا تھا، آپ اس کو جاری رکھیں گے گرین چینل میں، اور اس کے ذریعے شادی مبارک کے سارے جتنے بھی پینڈنگ درخواستیں ہیں اس کو کلیئر کریں گے۔ میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ 1 لاکھ روپے کا جو لون مسلمانوں کو دینے کا وعدہ کیا گیا تھا اس کو دیا گیا تھا۔
इलेक्शन का नोटिफिकेशन आने के बाद इलेक्शन कोड ऑफ कंडक्ट की वजह से उसको रोक दिया गया था। उम्मीद करता हूं कि नई हुकूमत वो जितने भी मंजूरियां जो हुई हैं, जो सैंक्शन हुए 1 लाख, उनको फौरन रिलीज करेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि जो मशीन्स जो दिए गए थे, जो स्विंग मशीन्स खवातीन को दिए गए थे, जिनकी मंजूरी हुई लेकिन इलेक्शन कोड की वजह से रोक दिया गया था, आप उनको भी रिलीज करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि CBCID की इंक्वायरी जो वह औकाफी जायदादों की तहफ्फुज के लिए बनाई गई थी, उसकी रिपोर्ट को आप टेबल करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस की हुकूमत औकाफी जायदादों का तहफ्फुज करेगी। 70 बरस की इस तारीख में मुसलमानों की औकाफी जायदादों को तबाह बर्बाद किया गया, उनको लेफ्ट एंड राइट बांटा गया, चाहे वो तेलुगु देशम की हुकूमत हो, चाहे वो कांग्रेस की हुकूमत हो या BRS की हुकूमत हो। जब हुकूमत में आने से पहले तो बड़े हमदर्दी का इजहार करते हैं औकाफी जायदादों की तहफ्फुज के लिए, लेकिन इख्तिदार में आने के बाद उनकी रविश कुछ और होती है, और उसी रविश का नतीजा है कि हुसैन शाह वली रहमतुल्लाह अलैह की 1600 एकड़ आराजी चले गई, आज नहीं है। आज मैं उम्मीद करता हूं कि आप उसको टेबल करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आलेर का एनकाउंटर जो हुआ, पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस की कस्टडी में पुलिस एनकाउंटर करके उन मासूमों को मार देती है। हमारे मुतालबे पर एक इंक्वायरी कमेटी बनाई गई थी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप टेबल करेंगे उस रिपोर्ट को और वो कातिलों को सजा देंगे जो पुलिस कस्टडी में उन मासूमों को गोली मारकर मार दिए गए। मैं उम्मीद करता हूं कि हुकूमत मसाजिद का तहफ्फुज करेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आशुर खानों का तहफ्फुज करेगी, क्योंकि आज बातें तो बहुत की जाती हैं लेकिन हमको इंसाफ से महरूम रखा जाता है। मैं आपके जरिए यह बात जरूर कहना चाहता हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर सेशन में या हर असेंबली में आवाज को बुलंद करती है और अपने हक को हासिल करती है, और हम जिद्दोजहद करते हैं। पुराने शहर में रोड वाइडनिंग्स की मंजूरियां हुई हैं लेकिन रोड वाइडनिंग्स नहीं हुए हैं। बोजागुट्टा में वहां पे हाउसिंग के लिए बार बार मुतालिबा किया गया, नहीं हुआ। मैं ये भी बात आपसे कहूंगा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और मैंने ऐवान असेंबली में इस मसले को बार बार उठाया, और उस वक्त के चीफ मिनिस्टर KCR साहब ने मंजूरी दी थी। लाल दरवाजे की मंदिर के लिए 20 करोड़ रुपए मंजूर किए थे, लेकिन आज तक भी लाल दरवाजे की उस मंदिर के काम के लिए आगाज नहीं हुआ। मीटिंगें तो बहुत हुई लेकिन काम नहीं हुआ। और पुराने शहर के पेडेस्ट्रियलाइजेशन के प्रोजेक्ट के लिए, हॉकर्स के लिए ब्रिजेस डालने का ऐलान किया गया, वो भी काम अभी पेंडिंग है। पार्किंग लॉट्स का है। मैं नई हुकूमत के सरबराह और चीफ मिनिस्टर साहब से, रेवंत रेड्डी साहब से मुतालिबा करूंगा कि आप पुराने शहर के और शहर हैदराबाद